آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز حدیث جبریل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس حدیث کو حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے اور کچھ سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامات کیا ہیں، یہ سوالات کیے اور ان کے جوابات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ صحابہ کرام نے یہ بڑا نوٹ کیا، تو چونکہ جبریل علیہ السلام نے یہ سوالات کیے تھے، انسانی شکل میں آ کر کیے تھے، یہ ایک بڑا منفرد ان کا انداز ہے وحی لے کر آنے کا، تو اسی مناسبت سے محدثین کے ہاں اس حدیث کو حدیث جبریل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں کہ یہ کیسے واقعہ رونما ہوا، یہ کیسے ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بھی کئی صحابہ اس کے راوی ہیں، چونکہ کئی صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ تشریف لائے تھے نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ ذات یوم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ایک آدمی بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے آ گیا، شدید و سواد الشعر، اس کے بال بھی بڑے سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، کہتے ہیں اپنے گھٹنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ٹیک دیے، ٹیک لگا دی، اور دو معنی ہیں، اپنے ہاتھ یا تو اپنی رانوں پہ رکھ لیے یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لیے، اور یہ اس کا انداز۔ اب ظاہر ہے اس طرح آنے سے، اس کے اس طرح بیٹھنے سے سارے جو سامعین تھے نا صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سکھانا مقصد تھا نا، تو طلباء کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ زبردست عمل ہے، کہنے کی بجائے توجہ کریں، یہ عمل ہی ایسا کیا کہ ہر ایک پوری طرح چوکس ہے کہ یہ اجنبی آ گیا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ پھر سوالات شروع ہو گئے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ پہلا سوال صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، ارکان اسلام بیان کر دیے کہ تو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نماز پڑھے، تو زکوٰۃ دے، تو رمضان کے روزے رکھے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے، یہ اسلام ہے۔ یہ آپ نے اسلام کی تعریف اس کے سامنے رکھ دی، کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاجبنا لہ یصدقہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں تصدیق سینئر عام طور پر جونیئر کی کیوں نہیں ہوتی ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی ہمارے پیارے نبی تو اللہ کے پاس سب سے افضل ہے نا، اس کا یہ انداز اس اجنبی کا جس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کر کے خود ہی ویریفائی کر رہا ہے۔ دوسرا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہے، تو اس کو مانے، اس پہ یقین رکھے، اس کو مان لے، یہ ایمان ہے۔ تیسرا سوال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ صورتحال نہیں تو یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔
اگلا سوال اس نے کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے اگلا سوال کر دیا اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہے کہ وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ چند سوالات تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، وہ سائل یہ سوال کرنے والا چلا گیا۔ فلبثت ملیا، تھوڑی دیری میں ٹھہرا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر، اے عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ یہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ، اس کی حدیث کی بلاغتیں، اس کی فصاحتیں، اس کا انداز، وہ الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ سفید کپڑے، سفید لباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بہترین لباس ہے، یہ پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں دفنایا کرو۔ اور سفید لباس میں عجز، ایک طرح کا عجز بھی ہے، لباس کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو یہ سفید لباس ایک یونیفارم اس میں تھے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جب وہ آئے، بال بڑے سیاہ تھے، ولا یعرفہ منا احد، اس میں سے کوئی بھی ہم میں سے اس کو جانتا نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک اجنبی آیا تو آپس میں اشارے بھی کر لیتے کہ کون ہے، اشاروں میں ہو جاتا نہیں پتا ہے جی، ہو سکتا ہے ایسے ان میں آپس میں ہو گیا ہو کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کریں، دو باتیں نوٹ کریں، فرشتے اور جنات انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے ان کے آگے بونا ہوا بچڑا رکھ دیا تھا۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام وہ خلوت میں تھی تو جب انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنانے کے لیے جبریل آئے تو انسانی شکل میں تھے، انہوں نے پناہ بھی مانگی۔ میں آیات نہیں پڑھ رہا، تفصیل نہیں بیان کر رہا، تلخیص بیان کر رہا ہوں کیونکہ اور چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ یہاں پر بھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ ایک چیز تو یہ ہے، جنات ہوتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زکوٰۃ، رمضان کی زکوٰۃ کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی تو انہوں نے اس کو پکڑ بھی لیا تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھنا، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ اس کا مطلب کہ انسانی شکل میں، یہ سانپ کی شکل بھی بعض دفعہ جنات اختیار کر لیتے ہیں، حدیثوں میں ملتا ہے۔ اب دوسری بات، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ دہیہ کلبی کی شکل میں تھے اس وقت، لیکن یہ رائے درست نہیں، یہ وہم ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ اگر وہ دہیہ کلبی کی شکل میں ہوتے تو پہچان لیتے نا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کچھ کی یہ جو رائے ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی ہے، ان کی شکل میں ویسے عام طور پر آتے تھے لیکن اس وقت ان کی شکل میں نہیں تھے۔ دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ یہ تو ہے تھوڑا سا تعارف کہ سفید کپڑے تھے، کوئی بھی ہم میں سے نہیں پہچانتا تھا۔ آئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما گئے جبریل علیہ السلام، اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے کے ساتھ ٹیک دیا۔ دو معنی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے۔ جو ہی ہے نا اس کا مرجع دونوں ہو سکتے ہیں، پروناؤن ہے نا تو پروناؤن ظاہر ہے ناؤن کی طرف لوٹتا ہے، عربی میں بھی یہ گرامر ہے، اس میں ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، وہ دونوں امکانات ہیں، محدثین نے دونوں کو کہا کہ دونوں ہی درست ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سلام ظاہر ہے انہوں نے کیا ہوگا،
پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوئے اور نام لے کے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، کوئی اور چیزیں نہیں، نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سوال کر دیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا، ہوتا نا طالب علم کا استاذ کا سیکھنے والے کا، نہیں، سوال آپ نے نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، تم کون، جبریل تھے، اللہ نے بھائی کے ذریعے بتایا تھا کہ جبریل ہے، کوئی ایسا نہیں، ڈائریکٹ تعلیم و تعلم کا عمل شروع ہو گیا، سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو گیا سوال جواب سے۔ اب سارے صحابہ پورے متوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن، تعریف، ارکان اسلام بیان کر دی، تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو نماز قائم کرے، تو زکوٰۃ دے، اور اسی طرح تو رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے اندر طاقت ہے، تو یہ اسلام ہے۔ پھر آگے سوال ہے ایمان کا، ایمان کی بھی آپ نے 6 چیزیں بیان کی، ساتھ ہی سوال کے بعد تصدیق کر رہے تھے، صحابہ کو تعجب ہوا، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایمان کا سوال کیا الگ، تو فرمایا کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لائے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھے، اسلام کا الگ سوال ہے اور ایمان کا الگ ہے۔ اگر تو کسی جگہ پر اسلام اور ایمان یوں الگ الگ ذکر ہوں تو پھر ان کا معنی یہی ہے جو اب مذکور ہوا، اسلام کا تعلق عملوں سے ہے، گواہی، شہادت کی گواہی کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گواہی بھی تو عمل ہے نا، عمل سے گواہی ہے نا، زبان سے گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ ایمان کا تعلق نظریات سے ہے، جب دونوں اکٹھے آئیں، ذرا بات کو سمجھیں، اگر اکیلے اکیلے کا ذکر ہو تو بعض دفعہ اکیلا دونوں سب چیزوں کو شامل رکھتا ہے۔ میں بھی مثالیں دیتا ہوں قرآن سے۔ ایمان، اسلام اور ایمان جب اکٹھے ذکر ہوں تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابیں جو ان پر نازل کی گئی، صحیفے، ان پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، تقدیر کے خیر اور شر پر یقین رکھنا۔ یہ یہاں پہ الگ الگ دونوں کے معنی متعین ہیں، لیکن اگر بعض دفعہ ایمان اکیلا ذکر نہیں ہوتا، اکیلا ذکر ہوتا ہے، یا اسلام ساتھ ایمان نہیں آتا۔ فار ایگزامپل، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ گواہی دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، روزے رکھے گا، بیت اللہ کا حج کرے گا، فرشتوں کو نہیں مانے گا، تو پھر بھی اسلام نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسلام میں وہ سارے عقائد بھی شامل ہیں اور یہ اعمال بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اکیلا اسلام کا ذکر آئے گا تو اس وقت مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھے، فرشتوں کو بھی پر ایمان رکھے جیسے قرآن اور سنت میں آیا، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے، یہ ضروری ہے۔ دوسری مثال، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کر لے تو اس سے قبول ہے نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں اسلام سے مراد صرف یہ 5 چیزیں نہیں جو حدیث جبریل میں ذکر ہوئی ہیں، یہ دونوں چیزیں، ایمان اور اسلام کی ساری چیزیں یہاں پر اسلام میں شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب اکیلا اسلام ذکر ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ کون سی ہیں؟ اللہ پر بھی ایمان ہو، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، رسولوں پر بھی ایمان ہو، کتابوں پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، تقدیر کے خیر اور شر پر بھی ایمان ہو، یہ گواہی بھی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ گواہی بھی دے محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام ہیں۔ اگر ساتھ ایمان کا الگ ذکر نہیں ہوتا، اسی طرح اکیلا اگر ایمان ذکر ہوتا ہے، اسلام ساتھ نہیں آتا، تو ایمان کا مطلب بھی پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔
صرف عقائد نہیں، یہ اعمال بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک چیز ہے، اس کی مثال ملتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا کفر کرے گا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہاں الایمان سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، کسی ایک کا انکار کر دے، کیوں جی اس کا عمل برباد نہیں ہوگا؟ ایک بندہ روزے کا انکار کر دے، فرض نہیں مانتا، سارے عمل برباد ہو تو کافر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہاں ایمان سے مراد صرف نظریات نہیں، اسلام اور ایمان میں جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری شامل ہیں۔ ایک چیز یہ، اب اگلی چیز دیکھیں، یہاں پر یہ آتا ہے کہ پہلی چیز کیا تھی اسلام کی؟ یہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، الایمان بضع و70 شعبہ وافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ایمان کی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان کی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا سب سے ادنا، نچلی شاخ یہ ہے کہ رستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کانٹا وغیرہ اس کو ہٹا دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ دوسری چیز ہے وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو پہلا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لمبے لمبے بحث مباحثے ضرور کرتے تھے، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، موت کے آنے تک ہماری یہی کیفیت، توبہ بھی نہیں کی نا، یہاں یہ آیت بازی ہو رہا ہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اب اسی طرح بے نماز ہے، سخاوت نہیں کر رہا، آخرت کو نہیں مانتا، تو اسی حالت میں توبہ بھی نہیں کرتا، مر جاتا ہے، تو پھر سورہ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب ایسے بدبخت کو کسی کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے۔ اللہ اکبر، یہ سورہ مدثر جا کے پڑھ لیں۔ تو یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہی کہہ رہے تھے، یہی وصیت کر رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو اور وہ جو تمہارے غلام ہیں ان کا دھیان رکھو۔ تو اس کے بعد ایمان، دوسرا سوال جو ہے وہ ایمان کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک دعا بھی ہے صبح و شام، اس کے بڑے فضائل ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تین دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں، اسلام پہ موت آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، 3 خوبیاں، 3 خصلتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے، پہلی خصلت۔
وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے اس لیے محبت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ کسی سے محبت کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف اللہ کے لیے، کوئی اس سے مفاد نہیں۔ اور کفر کی طرف لوٹ جانا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے اسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، 3 خصلتیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ اور یہاں پر جو آخری چیز جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ بڑا ضروری ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یحییٰ بن یامر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا معبد جوہنی نے۔ یہ اور ایک اور شخص دونوں مکہ مکرمہ گئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ کسی صحابی سے، کسی اہل علم سے ملاقات ہو تاکہ ہم پوچھیں تقدیر کا انکار کیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بس اب ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں نہیں، نہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ قلم نے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت ہمارے دماغ میں سما سکتی نہیں ہے۔ ایک دیکھیں نا آپ، ریم ہی چھوٹی ہو ہیں جی تو اس میں بڑا ڈاٹا کہاں سے سیو ہونا ہے، خرابی ہونی ہے نا، انہیں کام کرنا چھوڑ جائے گی۔ یہ تو انسان کے پیمانے ہیں، تو اللہ کی ذات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ایک پروگرام کمپیوٹر کی کیپیسٹی میں آ ہی نہیں سکتا، اس کی میموری میں آ ہی نہیں سکتا، تو کیسے چلائے گا اس کو؟ یہ تقدیر کا معاملہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس نے معبد جونی نے کہا جی جو اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لکھا یا اللہ کے علم کی وسعت، اس نے انکار کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے، اور انہوں نے جا کے بھی کہا جی وہ بڑا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بے عمل ہو جائیں، نہ اللہ کی مانے نہ اللہ کے رسول کی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلط قسم کے نظریات بنا لیں، عمل بھی کر رہے ہیں لیکن نظریات غلط بنا لیتے ہیں، عمل صحیح نہیں کر رہے، تعلیمات کے مطابق نہیں کر رہے۔ وہ معبد جوہنی بڑی نمازیں پڑھنے والا، اسلام کا بڑا پابند تھا، لیکن یہ عقیدہ اس نے اپنا رکھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی پوری ان دونوں کو کہ دیکھو حدیث جبریل میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لائے۔ تقدیر پر ایمان ضروری ہے، تو وہ تو اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تقدیر پر ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا کہ آ گئے ہیں، باوثوق ذرائع سے اس کو علم ہو جائے، پھر نہ مانے، تو یہ حدیث پڑھ کے ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس یہودی عیسائی کو میرے آنے کا پتہ چل گیا اور میرے اوپر ایمان نہ لایا، وہ جہنم کا ایندھن ہے وہ بندہ۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، سوچیے ذرا۔ یہ میرے اور آپ پر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کسی مسجد میں گئے اور آگے دیکھا کہ کچھ بندوں کی ٹولی گروہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، اور کچھ بندے ہیں گروہ کی شکل میں، انہوں نے کچھ چیزیں کنکریاں آگے رکھی ہوئی ہیں اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اس طرح وہ تعداد بڑھا کے وظیفے کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بائیکاٹ کیا، سخت الفاظ کہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور تم نے یہ کام شروع کر دیے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں 33 مرتبہ کی بجائے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرے نا مولوی صاحبان، تو جن لوگوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ سمجھتے یہ بھی دین ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے ہمارے معاشرے میں بڑی چیزیں عام ہیں، اگر آپ کہیں نا یہ سنت نہیں ہے تو لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں، جی لو جی اچھا ہی کام ہے کہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے، آج کے دور کے کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، بعد والے لوگوں کی کر رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی نے اذان سکھائی، انہوں نے ویسے ہی شروع کی، اللہ اکبر سے شروع کی ہے۔ تو جب کمی بیشی آگے پیچھے درمیان میں کریں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ اصل کیا ہے۔ پیور اسلام کے اوپر ہی تو یہ انعام ہے کہ اس کی اصل تعلیمات محفوظ ہیں، یہ اسلام کے اوپر انعام ہے، مسلمانوں پر انعام ہے، قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے۔ لہذا جو عمل جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے کریں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، جیسے جو عمل کیا اللہ کے نبی نے ویسے کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ مردود ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہیں اور ضروری ہیں۔ تو یہ ایمان کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا۔ اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا تو حضرت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں تو یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اس کی ہستی کیسی ہے زیادہ غور کر کے اور زیادہ آگے چلے جانا، یہ جو جہاں عقل نہیں دوڑا سکتے ہمیں نہیں، مثلا اللہ کی کرسی ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، نہیں بس ہے ٹھیک ہے جیسے اس کی شان ہے، ہمیں نہیں پتا، بس آ گیا کرسی اس کی ہے بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے اب اس کا تعین شروع کر دے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، یہاں عقل کا میدان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ایسے عبادت کر، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آخری سوال کیا جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث جبریل میں، تو آپ نے 2 چھوٹی نشانیاں بیان کی، چھوٹی نشانیاں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کلچر، ثقافت، رہن سہن ایسا ہو جائے گا کہ بیٹی ماں پہ ایسے حکمرانی کرے گی جیسی جو ہے نا وہ مالکہ اپنی لونڈی پہ کرتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد کی بات ماننی پڑے گی، بے بس ہوں گے ماں باپ۔ یہ کلچر نہیں ہو رہا جی مارے نہیں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں، آزاد ہے ہم آزاد ہیں، اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔ یہ دوال اس کی طرف جا رہے کہ نہیں، انسانیت لے کے جا رہے ہیں یہ، بلکہ یہ ایک ذہن سازی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے اس کا مطلب کہ لونڈی کہ ہاں بیٹی جو پیدا ہوگی ظاہر ہے وہ باپ کی بیٹی ہوگی، اور لونڈی جو ہوتی ہے نا گھر میں آسان لفظوں میں ماڑے گھر دی جڑی نوح ہوئے نا تو انہوں عزت اوڈی سوریاں چ ملتی ہے، پاویں اپنی برادری دی ہوئے، کیوں جی تو لونڈی کو کیا دینی ہے عزت پہ؟ اب سمجھے نا، جو غلام ہے اس کو ہاں اولاد پیدا ہوگی، اس نے بیوی بنا لی، اب ناخامد ہاں جس میں اللہ کا ڈر ہے وہ اس کو عزت دے گا۔ تو ماں بھی اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میری بات مانی جائے ہیں، تو ماں کے ساتھ یہ رویہ ہو جائے گا کہ جیسے لونڈی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں باپ کا کردار آ جائے گا۔ یہ بھی ایک امکان ہے، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے، یہ چھوٹے پیمانے پہ ہے۔
پہلا جو میں نے مطلب بیان کیا یہ تو بڑا وسیع پیمانے پہ جو صاف سمجھ آ رہا ہے، اور اس سے اگلا ایک جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ بعض یہ جو سائنس کے ذریعے سے اب یہ آگے مختلف طریقے جو تولید کے کر رہے ہیں نسل بڑھانے کے مختلف طریقوں سے، اس کی طرف اشارے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ یہ چھوٹی نشانی ہے اور یہ تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ چند کوئی اکا دکا ثقافتیں ہیں جہاں یہ معاملات نہیں ہیں، میجارٹی پورے ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، نظر دوڑا لیں، کیا اولادوں کے حالات ہیں، ماں باپ کی کیا کیفیت ہے۔ یورپ میں تو ویسے وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں نا، ہمارے مشرقی روایات میں کچھ بزرگوں کا ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے، سنے نا کبھی بزرگوں کے اکیلے میں دکھڑے سنے نا جا کے، تو پھر پتہ چلتا ہے کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، جی تسی کھاؤ پیو بس، تو الگ ہی نہ مشورہ ہے کہ نہیں، یہ سوچ بنی ہوئی خدمت کراؤ بس۔ آپ کو کیا نئے دور کا پتہ ہے، یہ سوچ بنی ہوئی، یہ ادب والے گھرانوں میں کی بات کر رہا ہوں جہاں کچھ ان کا احترام ہے، خدمت کا بڑا دھیان ہے، دعائی دارو وقت پہ دیا جا رہا ہے، تو کئی تو اللہ ماشاء اللہ یہ۔ تو اگلی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تو ننگے جسم رہنے والے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غربت ہے کہ جوتا بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں، تنگ دست بکریوں کے چرواہے، تو دیکھے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور یہ بھی ہو چکا۔ اس طرح کے دوستوں کو پتہ ہے کہ یو اے ای میں جو برج خلیفہ ہے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے جی، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، 100 تو تقریباً اس کی 28 منزلیں ہیں، اور 128 منزلیں اور 160 میٹر تقریباً اس کے قریب ہے، 860 میٹر ہے، کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، تو 1000 سے کم ہے، تھوڑا سا 150 کے قریب، تو اتنا اونچا، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ وہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں عربوں کے جا کے رہائشیں دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ نہیں ہے۔ اب ہماری کالونیاں دیکھ لیں جی، کیوں جی، کہتے ہیں انہیں یہ ڈیزائن تھی بنائی ہے تو میں انہیں اس طرح بنانی ہے، تو ود نقشہ ہے کہ نہیں، ان کو چھوڑیں، چھوٹے لیول پہ آ جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے نہیں بلڈنگیں ہو رہی، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، اس نے یہ ڈیزائن بنایا ہم نے یہ کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بکریوں کے چرواہے غریب غربا لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے پر فخر کریں گے، اور وہ وقت آ گیا، سائنس میں وہ آگے نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ہے نا معدنیات میں سے تیل دے دیا، دنیا کا مال سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، امیر ترین لوگ ہو گئے۔ تو یہ بھی جو ہے نا نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو پھر یہ جب یہ 2 نشانیاں اللہ کے پیارے نبی نے بتائی نا، تو جبریل علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، انسانی شکل میں تھے، کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جبریل ہے، کیوں جی، ہے کہ نہیں، صحابہ سے کوئی بڑا ولی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ادھر کیا دعوے ہوتے ہیں، پھر ہم بات کریں تو کہتے ہیں لو جی یہ ولیوں کو مانتے نہیں، بھائی ایسے واقعی نہیں ہم مانتے ہیں، اگر یہ کہو نا کہ ان کو آنے والی خبریں ہیں یہ ہے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ نبیوں پر وحی آتی ہے، وہ سلسلہ بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتاتے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چلے گئے نا جبریل، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے پوچھا عمر تمہیں پتہ یہ کون ہے، تو عمر فاروق کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیوں جی انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جبریل ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہ جبریل تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر چیزیں عوام پہ یہ خوف، یہ ہمیں نہ مانا تو تم سے یہ پیچھے سارا ان کو دبانے کے لیے ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں علاج کے 2 طریقے ہیں، آخری بات لمبی ہو گئی ہے، ایک آپ ڈاکٹری کے دیکھ لیں، یہی حال دینی معاملات میں ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہیں جو آپ جاتے ہیں مریض کو آپ بتاتے ہیں علامات، مریض اپنی بیماری وہ نسخہ لکھ دیتے ہیں، کیوں جی کہ یہ دوائی کھا لو، اوپن کر دیتے ہیں۔ تو جڑے پرانے نے وہ نسخہ چھپا کے رکھ دیتے کہ نہیں تو میرے پاس کیسے آئے گا۔ علاج قرآن اور حدیث کا ہے، وہی صورتیں ہیں، اپنی ویلیو ہمارے پاس آؤ گے تو پھر یہ رامان ہے، او بھائی اللہ کا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے،
اللہ کا قرآن اس ذات کا کلام ہے جو صمد ہے، اس کا کلام بھی صمد ہے، وہ بھی بے نیاز ہے اپنے اثر میں. کیوں جی؟ اللہ کی صفت ہے نا. اللہ بھی محتاج نہیں، اس کی صفات بھی محتاج نہیں ہے. یہ سوچ اگر پروان چڑھے تو کچھ لوگوں کے معذرت سے پھر معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں دنیاوی، لہذا وہ یہی سوچ بنا کے رکھتے ہیں. پھر انہوں نے تو ہمارے خلاف بولنا ہے کہ جی اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے، یہ پیروں کو بھی نہیں مانتے فلاں، کیونکہ نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق یا کسی صحابی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ اے عمر، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، کیونکہ اس طرح جبریل علیہ السلام 23 سال میں آپ کے پاس اس انداز میں وحی لے کر نہیں آئے. صرف ایک ہی یہ واقعہ ہے، انسانی شکل میں آئے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، سوال جواب کیے، کمال انداز میں دین سکھایا کہ اتنا کمال انداز عقل جو ہے نا وہ دھنگ رہ جاتی ہے. تو یہ اس طرح اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی نشانیاں بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے نبی کی حدیثیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اللہ اکبر. تو چہرے کی تر و تازگی سے مراد ہر قسم کی خوشحالی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہماری